الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد. قال الامام ابن بطہ العکبری رحمہ اللہ تعالی فی کتابہ الابانہ الکبری یقول: وقال زید بن علی لابنه یا بنی اطلب ما یعنیک بترک ما لا یعنیک فإن فی ترکک ما لا یعنیک درکا لما یعنیک. ہمارا درس چل رہا ہے امام ابن بطہ عکبری رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ابانہ کبریٰ کی وضاحت، اس کی تشریح اور اس کتاب کی روشنی میں علماء امت اور سلف صالحین خصوصاً صحابہ کرام اور صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین جو خیر القرون ہیں، اس امت کی سب سے بہتر صدیاں ہیں، زمانے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خیر الناس قرنی، اس امت میں سب سے بہتر لوگ میرے زمانے کے ہیں. ثم الذین یلونہم، پھر میرے بعد اس زمانے کے جو لوگ ہیں، میرے اور صحابہ کے بعد جو لوگ آئیں گے تابعین. ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد جو آئیں گے وہ تبع تابعین. تابع کہتے ہیں جو بعد میں آئے، اور تبع تابع جو تابعین کے بعد آئے. تو یہ تین زمانے، تین صدیاں جو ہیں وہ خیر القرون ہیں. اس زمانے میں دین اسلام کو کیسے سمجھا جاتا تھا، دین کا عقیدہ کیا تھا، قرآن و سنت کو اور اسلام کو سمجھنے کا کیا طریقہ تھا، صحابہ کیسے سمجھتے تھے، تابعین کیسے سمجھتے تھے، ان کے بعد کے لوگ حتیٰ کہ ائمہ، بڑے بڑے کبار ائمہ اور علماء کیسے سمجھتے تھے دین کو، وہ باتیں امام ابن بطہ نے اس کتاب میں ذکر کر دی ہیں. تو اس کتاب کو پڑھ کر کے ہم دین اسلام کے اہم عقائد اور صاف شفاف دین کیسا تھا ابتدا میں، اس کو سمجھتے ہیں، خاص کر عقیدہ اور منہج کے باب میں. اس میں فقہ کی باتیں نہیں ہوتی، کوئی مسئلہ آتا ہے جو اہل بدعت سے مختلف ہونے کی وجہ سے اہل علم ذکر کرتے ہیں، ورنہ عموماً اس میں عقیدے اور منہج کی باتیں ہیں. بدعات پر رد ہے، بدعتوں سے اور اہل بدعت سے ڈرایا گیا ہے اس کتاب میں کہ اہل بدعت سے دور رہے انسان، کیونکہ ان کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا تو ان کی باتیں، ان کی عادات اس کے سامنے آئیں گی. تو ایسی باتیں جو وہ ابھی نہیں جانتا ہے اپنے دین میں، اپنے مذہب میں، اپنے عقیدے میں، تو نئی باتیں جب آئیں گی تو ان کو بغیر کسی اعتراض کے اپنا بیٹھے گا، اور وہ اس کے جبکہ وہ بدعت ہوں گی. تو جو عالم ہوتا ہے، جسے پتہ ہوتا ہے، تو وہ اگر کبھی ایسے لوگوں کے ساتھ کسی وجہ سے، کسی مقصد سے بیٹھتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ کہاں پر غلطی ہے. اس کے لیے بچنا آسان ہوتا ہے، اس کے لیے رد کرنا بھی آسان ہوتا ہے، اسے ان کو سمجھانا بھی آسان ہوتا ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ بدعت ہے. لیکن ایک عام انسان، ایک عام نوجوان، ایک عام آدمی جس کو دین کا پورا علم نہیں ہے، جس کو عقیدے کا، منہج کا پتہ نہیں ہے، وہ اگر اہل بدعت کے درمیان بیٹھے گا، ان کے ساتھ دوستیاں کرے گا، ان کے ساتھ محفلیں سجائے گا، تو کچھ ایسی باتیں بھی آئیں گی صحبت کے باب سے، اور اٹھنے بیٹھنے کے دوران ایسی باتیں آ جاتی ہیں جو انسان جن کو نہیں جانتا کہ یہ غلط ہیں، تو وہ انہیں اپنا بیٹھے گا اور وہ شاید اس کو انحراف کا راستہ دکھا دیں گی. تو اس کتاب میں بہت سختی کے ساتھ بنا کیا گیا ہے کہ اہل بدعت کے ساتھ نہ اٹھا بیٹھا جائے. وہی باب ہمارا چل رہا ہے. امام ابن بطہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ بھی اس امت میں گمراہ ہوئے، جن لوگوں کو بھی گمراہی کا سامنا کرنا پڑا، اگر ان پہ غور کیا جائے گا، ان کی حالات پر غور کریں گے تو ان میں سے دو میں سے کوئی ایک وجہ سمجھ میں آئے گی. یا تو یہ لوگ خود میں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے والے، ہر چیز میں زیادہ سوچنے والے، غیر ضروری سوال کرنے والے، بلا وجہ کی غیر مقصود چیزوں میں پڑھنے والے، شریعت کے حکم سے ہٹ کر کے لا یعنی چیزوں میں پڑھنا، ایسے سوال کرنا، ایسی گہرائیوں میں جانا، ایسی تفصیلات میں داخل ہونا جن کا کوئی حاصل نہیں، کوئی فائدہ نہیں. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ گمراہی کا راستہ کھلتا ہے. بھئی شریعت اسلامیہ نے ہم پہ 5 وقت کی نماز فرض کی ہے. اب کوئی آدمی یہ کہے کہ 5 ہی کیوں ہے، 4 کیوں نہیں ہے، اب یہ غیر ضروری سوال ہو گیا اور یہاں سے گمراہی کا راستہ شروع ہوتا ہے.
اس طرح کے سوالات، غیر ضروری اعتراض، غیر ضروری سوال. آپ کوئی کہے کہ بھئی ظہر کی 4 رکعت ہے، عصر کی 4 ہے، عشاء کی 4، بیچ میں 3 رکعت مغربی کیوں کر دی؟ اب یہ ہمارا کام نہیں کہ ہم یہ سوال کریں. ہم جس شریعت کو مانتے ہیں صاحب شریعت نے ایسے ہی ہم پر فرض کیا ہے. یا تو آپ شریعت ہی کو مت مانیے، اور اگر مانتے تو ویسی من جیسے آیا ہے. تو دیکھیے اس طرح کے سوال سے شریعت کے ماننے اور انکار کرنے کا سوال کھڑا ہو جاتا ہے. تو غیر ضروری سوالات، شیطانی سوالات، دجالی سوالات، یہ سب سوال جو ہوتے ہیں غیر ضروری چیزوں میں پڑھنا، ان میں غور کرنا، یہ سب انسان کی گمراہی کا سبب ہیں. سلف صالحین، صحابہ اور تابعین اور ان کے بعد کے جو علماء اور ائمہ تھے وہ ایسے سوالوں پر سختی سے نوٹس لیتے تھے. تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ ایسی چیزوں میں پڑھنا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ کوئی انسان ایسی چیزوں میں پڑھتا تو نہیں ہے مگر ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، گمراہوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. تو امام بطہ فرماتے ہیں کہ ان دو میں سے ایک وجہ بنتی گمراہی. یا تو خود انسان غیر ضروری چیزوں میں پڑھے، غیر ضروری لا یعنی سوالات پہ پڑھے اور گہرائیوں میں جائے، ممنوعہ سوال کرے تو وہ گمراہ ہوگا. یا کوئی دوسرا شخص، ایک سادہ سا نوجوان، ایک عالم، ایک عام آدمی، وہ ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرے جو گمراہ ہے، جو بدعتی ہے. ان کے ساتھ بیٹھے گا تو ان کی عادت پکڑے گا اور وہ خود ہی کے راستے پہ چل پڑے گا. تو یہ چیز اس چیپٹر میں چل رہی ہے. اسی کے ضمن میں 340 نمبر جو اس کا اثر اور قول آ رہا ہے. زید بن علی فرماتے ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اطلب ما یعنی کا، وہ چیزیں تلاش کرو، طلب کرو جو تمہیں فائدہ دینے والی ہوں، تمہارے مطلب کی ہوں. دین میں مطلب ہمارا کیا ہوتا ہے؟ دین کے معاملے میں ہمارا مطلب ہوتا ہے ہم ایسی چیز جان جائیں جس کو جان کر کے ہم عمل کریں، اور عمل کر کے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب چلے جائیں، اللہ کی رضامندی حاصل کر لیں. دین کے معاملے میں تو یہی ہوتا ہے. اور دنیا کے معاملے میں ہوتا ہے کہ ہم ایسی چیز سیکھ لیں جس سے ہم اپنی دنیا کا فائدہ کما لیں. اب اگر کوئی شخص دکاندار ہے تو وہ دکاندار جو سامان بیچتا ہے اس کے لیے مناسب شکل کی حرکت اور کام کیا ہوگا کہ جو سامان وہ بیچتا ہے اسی سامان کو خریدنے کے لیے ہول سیل میں کسی ایسی جگہ سے خریدنے کی تلاش میں جائے جہاں سے سستا ملے تاکہ وہ اچھی قیمت پر بیچ سکے، کوالٹی بھی اچھی ملے اور سستا ملے. یہ 2 چیزیں تلاش کرے. لیکن اگر کوئی انسان یہ کرنے کے بجائے مارکیٹ میں گیا سامان خریدنے، لیکن لگ گیا کس چیز میں؟ چیزوں کو، اپنی چیز چھوڑ کے دوسری چیزوں کو دیکھنے کے لیے کہ یہ چیز کیا ہے، یہ چیز کیا ہے. یعنی جو وہ بیچتا نہیں ہے، جس کو نہ خریدے گا نہ جسے بیچے گا، ان چیزوں کے بھاؤ میں، ان چیزوں کی کوالٹی میں پڑا رہے، دن بھر پورا دن ضائع کر دے، تو لوگ کیا کہیں گے؟ اس کو بیوقوف کہیں گے، کم عقل کہیں گے. شام کو لوٹا کہے گا، ارے بھائی وہ میں اصل کام تو کر ہی نہیں پایا، بھول گیا، دوسری چیزوں میں لگ گیا. تو یہ اچھا، اگر وہیں پر وہ ایسے پروڈکٹ کو ڈھونڈے، ایسے سامان کو ڈھونڈے جس کو وہ سوچے کہ یہ نیا سامان آیا مارکیٹ میں، نئی چیز آئی ہے، میں بھی اس چیز کو اپنی دکان پہ رکھ کے بیچ لوں گا، تب تو اچھی چیز ہے کہ وہ اپنے فائدے کے لیے نئی چیز کو تلاش کر رہا ہے جو اس کو فائدہ دے سکتی ہے. لیکن اگر وہ ایسا کچھ نہ کرے اور بیکار کا وقت ضائع کر دے اور نہ کوئی نئی چیز خرید کے لائے اور نہ ہی اپنا سامان خرید کے لائے اور بھاؤ پتہ کرنے میں، کوالٹی پتہ کرنے میں اور انہی چیزوں میں وقت ضائع کر دے اور لوٹ کے خالی ہاتھ گھر واپس آ جائے، تو پورا دن ضائع کرنے پر اس کا جو پارٹنر ہوگا یا اس کا مالک ہوگا یا کوئی جو بھی اس کا قریبی ہوگا، وہ دوسرے لوگ اس کو ملامت کریں گے کہ تو نے وقت ضائع کر دیا، اپنا نقصان کر لیا. ایسے ہی تو دین کے معاملے میں انسان وہ چیز سیکھے، اس چیز کو تلاش کرے جو اس کو فائدہ دیتی ہو، جس کے ذریعے وہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے قریب جاتا ہو عملی طور پہ، اور علم اتنا ایسا سیکھے جس کو وہ خود بھی اپنے عمل کرے اور دوسروں کو سکھا سکے. اس کے علاوہ کی غیر ضروری چیزوں میں پڑھنا دین کے معاملے میں یہ لا یعنی کہلاتا ہے. تو فرمایا کہ میرے بیٹے وہ چیز طلب کرو جو تمہیں فائدہ دے، تمہارے لیے مقصد کی ہو، بترک ما لا یعنیک، غیر ضروری چیزوں کو، لا یعنی چیزوں کو چھوڑ کر کے انہیں چھوڑ دو اور اصل جو فائدے کی چیزیں ان کے پیچھے جاؤ. فَإِنَّ فِي تَرْكِكَ مَا لَا يَعْنِيكَ، اگر تم ایسی چیزیں چھوڑ دو گے جو تمہارے مطلب کی نہیں ہیں، لا یعنی چیزیں ہیں، بیکار، بے فائدہ، ان کو چھوڑنے ہی سے پھر تم اصل
مقصود کی طرف آؤ گے جو تمہارے فائدے کی ہوں گی. تو ظاہر ہے جیسے ہم نے مثال دی ابھی تاجر کی یا کسی دکاندار کی، وہ جب غیر ضروری چیزوں کو چھوڑے گا تبھی تو اپنی چیز پہ آئے گا. تو اگر اپنی چیز کے ساتھ ساتھ غیر ضروری چیزوں کو بھی لگائے رکھے گا تو وہ کبھی اپنے مقصد پر مکمل طور پہ نہیں آ سکتا. وَعَلَمْ أَنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى مَا قَدِمْتَ وَلَسْتَ تَقْدَمُ عَلَى مَا وَعَلَمْ أَنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى مَا قَدَّمْتَ، اور کہا جان لو کہ تم اسی چیز کی طرف آنے والے ہو آگے کے وقت میں جو تم پہلے کر چکے ہو. یعنی جو کچھ بھی اعمال تم کر چکے ہو انہی کو آگے ان کا سامنا کرو گے، دنیا میں بھی ان کے آثار اور پھل دیکھو گے اور آخرت میں بھی انہی چیزوں کو دیکھو گے. وَلَسْتَ تَقْدَمُ عَلَى مَا أَخَّرْتَ، اور وہ چیز جو ابھی تمہارے سامنے آئی نہیں ہے، مؤخر ہے تم سے، جو ابھی تم نے کی ہی نہیں، اس کا سامنا نہیں کرو گے ابھی تم، کیونکہ پتہ نہیں وہ تمہارے کون سی چیز تمہارے سامنے آ رہی، کون سی جو کر چکے ہو وہی چیز تم اللہ کے سامنے دیکھو گے اور دنیا میں اس کا اثر پاؤ گے. فآثر ما تلقاه غدا على ما لا تراه ابدا، تو وہ چیز جو کل تم جس کو دیکھنے والے ہو، جس سے ملاقات کرنے والے ہو، اس کو ہی ترجیح دو. جو کچھ کر کے اللہ کے سامنے پہنچ کر کے جس چیز کو دیکھو گے اسی پر نظر رکھو کہ اچھا کروں تاکہ اچھا پاؤں اور اچھا دیکھوں، اچھے سے ملاقات ہو، اچھے کام سے، اچھے رزلٹ سے. اور جو چیز تمہارے مطلب میں کبھی نہیں آنی ہے، جو کام تم کبھی نہیں کر پاؤ گے، ایسی خیالاتی چیزوں میں، غیر ضروری چیزوں میں پڑھ کر کے وقت ضائع نہ کرو کہ جن سے تم کبھی ملاقات نہیں کرو گے، کہ نہ تم انہیں کر پاؤ گے، نہ ان سے ان کاموں کا تمہارا محاسبہ ہوگا، نہ ان کا رزلٹ سامنے آئے گا. تو ایسی چیزوں میں مشغول رہو جن کو تم کر بھی سکو اور جن کو تم اللہ کے یہاں دیکھ سکو. وقال یحییٰ بن معاذ الرازی، یحییٰ بن معاذ رازی کہتے ہیں ان ربنا تعالی ابدأ اشیاء شیئا، ہمارے رب نے، اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ظاہر کر دی ہیں، وہ اخفا اشیاء، اور بہت سی چیزیں چھپا دی ہیں. کچھ چیزوں کا علم ظاہر کر دیا ہے اور بہت سی چیزیں چھپا لی ہیں. ظاہر علم غیب کو چھپا رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، تقدیر کے علم کو چھپا رکھا ہے، آخرت کی حقیقت کو چھپا رکھا ہے، قبر کے مسائل کو چھپا رکھا ہے، فرشتے کی حقیقت کیا ہے چھپا رکھا ہے. تو بہت ساری حقیقتیں، اللہ تعالیٰ کی خود کی حقیقت کو ہم نہیں جانتے، ہم تو اس کے نام جانتے ہیں، اس کی صفات جانتے ہیں. تو آسمان میں کیا ہو رہا ہے ہمیں نہیں پتا، جو ہم سے دور ہیں، جو ہماری طاقت کے باہر ہیں، یہ سارے علوم ہم سے مخفی ہیں. تو فرمایا اللہ نے کچھ چیزوں کو ظاہر کیا ہے اور بہت ساری چیزوں کو چھپا دیا ہے. وَإِنَّ الْمَحْفُوظِينَ بِوِلَایَةِ الْإِيمَانِ، اور وہ لوگ جو ایمان کے ذریعے محفوظ ہیں، ایمان کی ولایت سے محفوظ رہتے ہیں، ایمان نے جن کی حفاظت کی ہوئی ہے، حافظوا ما ابدا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ظاہر کی ہوئی چیزوں کو محفوظ رکھتے ہیں، اسی کی حفاظت کرتے ہیں، اسی کو پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں. وَتَرَكُوا مَا أَخْفَىٰ، اور اللہ تعالیٰ کی چھپائی ہوئی چیزوں کے پیچھے نہیں پڑتے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. وَذَهَبَ آخَرُونَ، اور دوسرے وہ لوگ جو ایمان والے نہیں ہیں، جو ایمان والے نہیں ہیں، وہ کہاں جاتے ہیں؟ یطلبون علم ما اخفى، جو چیز اللہ نے چھپا رکھی ہے اس کے علم کو سیکھنے کے چکر میں پیچھے پڑے رہتے ہیں. جس چیز کا علم اللہ نے چھپا دیا ہے اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. فَهَتَكُوا، تو انہوں نے اس پردے کو چاک کر دیا. اللہ نے ایک پردہ لگایا تھا کہ اس چیز کو بند رکھا جائے، اس بند دروازے کو توڑ دیا، اس پردے کو چاک کر دیا. فَهَلَكُوا، تو ہلاک ہو گئے، ہلاک ہوں گے. ابھی آپ بہت ساری ایسی غیر ضروری چیزوں میں جائیں گے تو آپ کو حکمتوں کے پیچھے پڑ جائے کوئی انسان کہ بھئی فلاں چیز کی حکمت کیا ہے، فلاں کی کیا ہے. ابھی سوال آیا کہ 5 وقت ہی کی نماز کیوں؟ بھئی 50 تھی 5 کیوں کی گئی؟ 10 بھی ہو سکتی تھی، 2 بھی ہو سکتی تھی، 1 بھی ہو سکتی تھی، ہفتے میں 1 ہو سکتی، ہفتے میں 5 ہو جاتی. کچھ بھی آپ سوال، آپ اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے تجویز پیش کریں گے تو ہزاروں تجویزیں آئیں گی، اور سوال اٹھائیں گے تو ہزاروں سوال آئیں گے. تو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جن کا راستہ نہیں کھولا ہے اس کے پیچھے پڑیں گے تو ہلاکت کا راستہ ہی کھلے گا. فَأَدَّاهُمُ التَّرْكُ لِأَمْرِهِ إِلَى حُدُودِ الضَّلَالِ فَكَانُوا زَائِغِينَ، تو یہ جو انہوں نے کیا کہ اللہ کے حکم کو جو انہوں نے چھوڑ دیا کہ اللہ کے حکم پر عمل کرتے اور غیر ضروری چیزوں میں نہ پڑتے، اس چیز نے انہیں پہنچا دیا ضلالت کی حدوں تک، گمراہی کی حدوں تک. فَكَانُوا زَائِغِينَ، تو پھر وہ منحرف ہو گئے. وَبَلَغَنِي عَنِ الْحَارِثِ الْمُحَاسِبِ،
فرماتے ہیں مجھے یہ خبر پہنچی ہے حارث محاسبی سے. حارث محاسبی ایک عابد و زاہد عالم تھے اور امام احمد کے زمانے کے تھے، اور یہ ویسے تو بہت یعنی اچھے علماء میں شمار ہیں، زاہدین میں شمار ہیں، تصانیف بھی ہیں ان کی. بعض رائے ان کی تھیں جو جن کی وجہ سے ان پر اعتراض کیا گیا، لیکن عمومی طور پہ یہ امت کے درمیان ایک اچھی سیرت رکھتے تھے. تو یہ کہتے تھے انہ کان یقول، کہتے تھے سؤال العبد عما لا یعنیہ، کوئی بندہ اگر ایسے سوال کرتا ہے جو بالکل غیر ضروری ہوتے ہیں، بے فائدہ سوال، اور جو بندہ اس طرح کے سوال میں مشغول رہتا ہے خذلان من اللہ عز وجل لہ، تو وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بے سہارا چھوڑ رکھا ہے، اپنی مدد سے محروم کر دیا ہے، اپنی توفیق سے محروم کر دیا ہے. کیسے؟ اگر اللہ کی رحمت کا سہارا اور اللہ کی رحمت کی توفیق اس کے ساتھ ہوتی تو یہ وہ کام کرتا جن کاموں سے اس کو فائدہ ہوتا، اس کا علم بڑھتا، اس کا عمل اچھا ہوتا، اور غیر ضروری چیزوں میں نہ پڑتا. تو اس کا مطلب یہ ہے اگر غیر ضروری چیزوں میں پڑا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کے اپنی رحمت کو اور مدد کو کاٹ رکھا ہے اور تنہا چھوڑ دیا، بے سہارا اس کے اپنے اوپر چھوڑ رکھا ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت عظیم الشان بات ہے. یہ بندہ دیکھیں یہاں بات چل رہی ہے غیر ضروری سوال کی. اگر کوئی انسان غیر ضروری کام کرتا ہو، کوئی انسان بے فائدہ کام کرتا ہو، اور کوئی انسان بے فائدہ غیر ضروری کام سے اور آگے بڑھ کر کے نقصان دہ کام کرتا ہو، کوئی انسان اور زیادہ آگے بڑھ کر کے گناہوں والے کام کرتا ہو، اللہ کی معصیت کرتا ہو، یہ سب غیر ضروری ہے. مومن کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی والے کام کرے. اس کی حرکت، اس کا چلنا، ایک مسلمان کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، سونا، جاگنا، سارے کام اللہ کی رضا کے لیے ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے. ایک مسلمان رات کو جب لیٹتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے لیٹتا ہے، اور یہ دعا کر کے لیٹتا ہے کہ اللہ میں رات میں اب دن بھر کا تھکا ہوں، رات کو میں اس لیے لیٹ رہا ہوں تاکہ آرام کر سکوں اور صبح فجر میں تیرے لیے صلاۃ کے لیے اٹھ سکوں. اور ہو سکے تو انسان تہجد میں اٹھے، اللہ کو یاد کرے. تو اب لہٰذا یہ جو نیند ہے، یہ نیند بھی اس بندے کی نیک عمل بن جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بطور مددگار. وہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ذریعہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نیند نہیں لوں گا تو اللہ کی عبادت کیسے کروں گا. تو اب یہ نیند بھی اس کے لیے ثواب کا باعث بنتی ہے اگر نیت کیے رہتا ہے تو. ایسے ہی جب صبح کو اپنے گھر سے کاروبار کے لیے نکلتا ہے تو اس کے دل میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں کاروبار کرنے جا رہا ہوں کیونکہ مجھ پر اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے گھر والوں، اپنے ماں باپ کی خدمت اور بیوی بچوں کے نان نفقہ خرچہ، ان کی ذمہ داری مجھ پر ڈالی ہے اللہ نے. تو میں یہ کماؤں گا تو اس میں ایک طرف اپنے بیوی بچوں کو کھلاؤں گا، ان کی پرورش اور پرداخت میں خرچ کروں گا، وہیں یہ میرے اوپر شریعت کی ذمہ داری ہے. میں اس ذمہ داری کو اللہ کے حکم سے ادا کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے اس پہ اجر دے گا. تو آپ کا مارکیٹ جانا، گھر سے باہر نکلنا، ایک ایک قدم آپ کا خیر کے لیے ہوتا ہے، اس میں آپ کو اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے. تو یہ مسلمان کی زندگی تو پوری ثواب و اجر والی ہونی چاہیے. اب اگر مسلمان اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں جانے کے بجائے وہ نافرمانی میں جاتا ہے تو غیر ضروری کام پہ جاتا ہے، نقصان دہ کام میں جاتا ہے، وقت کو ضائع کرتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی معصیت میں اور گناہ میں مشغول رکھتا ہے، تو یہ اس اعتبار سے وہ اپنا نقصان کرتا ہے. اب یہاں اس کو اس اعتبار سے سمجھیں کہ جب بندہ نیک کام کرتا ہے، جب بندہ نیک کام کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو نیکی پر لاتا ہے اور نیکی کی توفیق دیتا ہے. اور جب بندہ نیکی والا کام نہیں کرتا تو یہ اللہ کی طرف سے مدد کٹ جاتی ہے، اللہ کی طرف سے مدد کٹی ہوتی ہے. جب بندہ نیک کام نہیں کر رہا ہوتا ہے، اچھا کام نہیں کر رہا ہوتا، سمجھ لے کہ اللہ کی طرف سے راستہ کٹا ہوا ہے، سلسلہ جو ہے مدد کا کٹا ہوا ہے. اور اگر وہ گناہ میں پڑا ہے تو یہ تو اس بندے کی ہلاکت کے لیے اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کی علامت ہے کہ اللہ نے اس کو بے سہارا چھوڑ دیا ہے.
جا تو جہاں جائے بھٹک جا اور چلا جا جہاں برباد ہو جا، یہ اللہ تعالیٰ اس کو بے سہارا چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہی مطلب ہے اس قول کا کہ جو شخص غیر ضروری سوال میں پڑا ہے اللہ نے اس کو بے سہارا چھوڑ دیا ہے، اپنی مدد ہٹا لی ہے، نظر کرم ہٹا لی، نظر رحمت ہٹا لی، اس کو بیکار چھوڑ دیا اور اس کو لاپرواہی کے ساتھ اس کو تو جا جو چاہے کر لے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک طرح سے رشتہ کٹ جانا اور اس کی رحمت کا اور اس کی مدد کا سلسلہ کٹ جانے کی علامت ہے اگر بندہ غیر ضروری کام میں پڑا ہے، غیر ضروری سوالات میں مشغول ہے۔ تو پھر اندازہ کیجئے اس انسان کے متعلق جو انسان ڈائریکٹ گناہوں میں پڑا ہوا ہے اس کا کیا حال ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔ وقال طاؤس، امام طاؤس بن کیسان فرماتے ہیں انی لارحم، میں بڑا رحم کرتا ہوں، ترس کھاتا ہوں ان لوگوں پر، الذین، مجھے بڑا ترس آتا ہے، بہت ترس آتا ہے ان لوگوں پر، یسألون عما لم یکن، ایسی چیزوں کا سوال کرتے ہیں جو کبھی ہوئی نہیں، یعنی کوئی مسئلہ وجود میں نہیں آیا، خود سے سوال بناتے ہیں اس کے متعلق، خود سے اگر ایسا ہو جائے تو ایسے سوال کرتے ہیں، اگر ایسا ہو جائے تو کہا مما اسمع منہم، جو میں ان سے سن رہا ہوتا ہوں، مجھے بڑا ترس آتا ہے ایسے لوگوں پر، بہت مجھے رحم آتا ہے کہ بیچارے کتنے مسکین ہیں یہ لوگ، محروم ہیں اللہ کی رحمت سے، اللہ کے اس مدد اور توفیق سے، کہ سب بجائے اس کے کہ وہ فائدہ مند سوالات میں مشغول ہوں، اچھے کام کریں، اچھے سوال کریں، غیر ضروری جو سوال جو واقعہ ابھی زمین پر واقع نہیں ہوا ہے اس کا فرضیہ بناتے ہیں، اگر ایسا ہو جائے تو کیا جواب ہوگا۔ تو یہ بلا وجہ کا وقت ضائع کرتے ہیں اور اپنے آپ کو غیر ضروری چیزوں میں مشغول رکھتے ہیں۔ تو کہا مجھے بڑا ترس آتا ہے ایسے لوگوں پہ۔ وقال الشعبی، شعبی کہتے ہیں عامر بن شراحیل، لو ادرک هؤلاء الآرائیون، جو آرائیون جو ہیں رائے والے، آرائیتا والے، کیا خیال ہے آپ کا، اگر ایسا ہو جائے تو کیا جواب ہوگا، اگر ایسا ہو جائے تو، اس طرح کے سوال کرنے والے رائے والے لوگ، فرمایا اگر یہ لوگ اللہ کے نبی کے دور میں ہوتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ انہوں نے پا لیا ہوتا، رائے والوں نے، اہل رائے نے، تو کیا ہوتا؟ یہ بار بار اللہ کے نبی سے کہتے یا رسول اللہ ارائیت، آپ کا کیا خیال ہے اگر ایسا ہو جائے، اگر ایسا ہو جائے، اگر ایسا ہو جائے، یہ سوالات بار بار کرتے تو کیا ہوتا؟ لنزل القرآن کلہ، تو قرآن کی ہر آیت شروع ہوتی تو اس میں یہی ہوتا یسألونک یسألونک، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، یہ پورے قرآن کی ہر آیت میں یہی جواب ہوتا کہ کیونکہ ان کے سوال ہی سوال بھرے رہتے تو جواب اترتے رہتے آسمان سے، تو ہر آیت میں یہی آتا کہ یہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں، یہ لوگ۔ پیچھے گزرا ہماری کتاب میں کہ صحابہ نے بتلایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ بڑے ہی عقل مند تھے، وہ زیادہ سوال نہیں کرتے تھے، صحابہ نے 12-13 بار ہی سوال کیا، یسألونک کے ذریعے قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ قرآن میں جو آیتیں ہیں تو وہ بس چند آیتیں ہیں جن کے اندر اللہ نے بتلایا کہ یہ لوگ آپ سے فلاں چیز کے بعد یسألونک عن المحیض، یسألونک عن الیتامی، یسألونک عن الاہلہ، تو اس طرح سے عن الخمر والمیسر، اس طرح کے سوال آئے ہیں کہ مختلف چیزوں کے بارے میں صحابہ نے سوال کیا، تو وہ 12-13 سوال ہیں بس اتنے بڑے قرآن کے اندر۔ تو شعبی کہتے ہیں اگر آج کے زمانے کے لوگ، ان کے زمانے کے لوگ اگر یہ اللہ کے نبی کے دور میں ہوتے تو یہ تو اتنے سوال کرتے کہ قرآن کی ہر آیت میں یہی آتا کہ یہ لوگ یہ پوچھتے ہیں یسألونک یسألونک، سمجھے کہ نہیں؟ قال الشیخ، امام ابن بطہ فرماتے ہیں فالعجب یا اخوانی، تعجب ہے میرے بھائیو، رحمکم اللہ، اللہ آپ پر رحم کرے، لقوم، ایسے لوگوں پر تعجب ہوتا ہے، حیارا، جو خود حیران ہیں، حیرت زدہ ہیں، تاہت عقولہم علی طرقات الہدی، عن طرقات الہدی، ان کی عقلیں ہدایت کے راستے سے بھٹک چکی ہیں، کھو گئی ہیں، فذهبت تند محاضرہ فی اودیۃ الردی، ہلاکت کی وادیوں میں گھوم رہی ہیں ان کی عقلیں، ترکوا ما قدمہ اللہ عز وجل فی وحیہ، انہوں نے اس چیز کو چھوڑ دیا جو اللہ نے اپنی وحی میں قرآن میں پیش کیا، اس کو چھوڑ دیا، قرآن میں جو آیا ہوا اس کو چھوڑ بیٹھے یہ لوگ، وَافْتَرَضَهُ عَلَى خَلْقِهِ، اللہ نے جو فرض کیا تھا اپنی مخلوق پر قرآن میں جو باتیں فرض کی تھی وہ چھوڑ دی،
وَتَعَبَّدَهُمْ بِطَلَبِهِ وَأَمَرَهُمْ بِالنَّظَرِ وَالْعَمَلِ بِهِ، اور جس چیز کے طلب کرنے کو اللہ نے ان سے بطور عبادت طلب کیا اور انہیں حکم دیا جس میں غور کرنے کا، عمل کرنے کا، وہ سب چھوڑ بیٹھے۔ وَأَقْبَلُوا عَلَى مَا لَمْ يَجِدُوهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور جو چیز کتاب اللہ میں نہیں تھی، جو کتاب اللہ میں نہیں تھی اس چیز کی طرف انہوں نے توجہ کر لی۔ یعنی جو قرآن میں تھا، جو احکام تھے وہ تو چھوڑ دیے، اور جو قرآن میں نہیں آیا اس کی طرف چل پڑے۔ لم یجدوا فی کتاب ناطق ولا تقدمهم فی سلف سابق، نہ تو قرآن کے اندر کوئی چیز ایسی چیز آئی ہوئی ہے جس کو وہ طلب کر رہے ہیں، نہ پیچھے صحابہ نے اور سلف نے کوئی ایسی چیز پوچھی ہے نہ بیان کی ہے۔ فشغلوا به، تو ان لا یعنی چیزوں میں مشغول ہو گئے۔ وفرغوا له آراءه وجعلوه دینا، اور اپنی رائے اپنی عقلوں کو اسی کے لیے ان میں خالی کر دیا، غیر ضروری چیزوں میں، اور اسی کو اپنا دین بنا لیا۔ یہ امام ابن بطہ جس سیاق میں بات کر رہے ہیں اس سیاق میں یہی ہو رہا تھا، اور آج کل بھی یہی ہوتا ہے کہ غیر ضروری سوال، فقہ کے معاملات میں غیر ضروری فقہی سوال، عقیدے کے معاملات میں غیر ضروری سوال جن کی کوئی ضرورت نہیں تھی، نہ قرآن میں ان کی کوئی اجازت تھی، نہ حدیث میں اس کا کوئی ذکر تھا، اور دین اسلام کی نام پر ایسی کتابیں لکھ ڈالی، اتنا مواد بھر دیا، ایسے سوال بھر دیا۔ ہم نے سنایا تھا پیچھے کے سابقہ درسوں میں کہ غیر ضروری سوال جو کبھی زندگی میں واقع نہیں ہوتے، تو فقہی مسائل میں بھی ایسا ہوا اور عقیدے کے مسائل میں بھی اس طرح سے علم کلام وجود میں آیا۔ عقیدہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام سے شروع ہوا تھا دین اسلام، جس کلمے سے، اور عقیدے کے مسائل اتنے واضح ترین ہیں کہ ارکان ایمان 6 ہیں، ان ارکان کی مختصر معلومات جس طرح کتاب و سنت میں آئی ہے ویسے انسان مان لے، مگر عقیدے پر، کلام اللہ تعالیٰ پر کیسے ایمان رکھا جائے گا، اس کے متعلق علم کلام کی اتنی تفصیلیں آئیں، اتنی تفصیلیں بنائی گئیں کہ جن تفصیلات کے ذریعے خود بھی گمراہ ہوئے اور پوری امت کو گمراہ کر دیا ان لوگوں نے، جبکہ کتاب و سنت میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو انہوں نے ان کتابوں کے اندر بھر دی۔ انہی چیز کی طرف یہ لا رہے ہیں کہ اپنی رائے اور اپنی عقلوں کو اسی کے لیے فارغ کر دیا، خالی کر دیا اس میں، اور مخصوص کر دیا یہی غیر ضروری سوالات اور غیر ضروری تفصیلات میں، اور اس کو دین بنا بیٹھے۔ وَجَعَلُوهُ دِينًا، دین بنا بیٹھے، يَدْعُونَ إِلَيْهِ، اس کی طرف دعوت دیتے ہیں، وَيُعَادُونَ مَنْ خَالَفَهُمْ عَلَيْهِ، اور اس پہ جو ان کا مخالف ہو اس سے دشمنی رکھتے ہیں۔ أَمَا عَلِمَ الزَّائِغُونَ مَفَاتِيحَ ابواب الکفر ومعالم اسباب الشرک التکلف لما لم تحط الخلائق به علما به، کیا یہ گمراہ لوگ، یہ بہکے ہوئے لوگ نہیں جانتے کہ کفر کے دروازوں کی کنجیاں اور شرک کے اسباب کی علامتیں، معالم کیا ہے؟ تکلف، وہ تکلف ہے، لما لم تحط الخلائق به، جس چیز کا مخلوق احاطہ نہیں کر سکتی، جس کا علم حاصل نہیں کر سکتی مخلوق، اس چیز کے پیچھے داخل ہونا، دوڑنا، یہ کفر اور شرک کے دروازوں کی کنجیاں ہیں۔ یہیں سے کفر شروع ہوتا ہے، شرک شروع ہوتا ہے۔ وَلَمْ يَأْتِ الْقُرْآنُ بِتَأْوِيلِهِ، نہ تو اس کی تفسیر قرآن میں آئی ہے، وَلَا أَبَاحَتِ السُّنَّةُ وَالنَّظَرَ فِيهِ، نہ سنت نے ان چیزوں میں غور و فکر کرنے کو جائز قرار دیا۔ فَتَزِيدُ النَّاقِصَ الْحَقِيرَ وَالْأَحْمَقَ الصَّغِيرَ بِقُوَّتِهِ الضَّعِيفَةِ، کہ یہ ناقص، کم علم والے، حقیر اور احمق اور چھوٹے انسان کو اس کی ضعیف قوت میں کچھ زیادہ کر دیتی ہیں، وعقلہ القصیر، تو اور اس کی کوتاہ عقل کو اور مزید کوتاہ کر دیتی ہیں یہ چیزیں، ان یہجم علی سر اللہ المحجوب، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے چھپے ہوئے راز پر حملہ کرے، ویتناول علمہ بالغیوب، اور اللہ کا جو علم غیب والا علم ہے اس کے پیچھے پڑے، یریدها لنفسہ، جو اپنے لیے اس علم کو چاہنے لگے، وطبع علیہ علمها دون خلقہ، جس کو اللہ نے اپنے لیے چاہا ہے اور اپنی مخلوق سے اس کے علم کو چھپا دیا ہے، یہ لوگ اس کے پیچھے پڑتے ہیں۔ فلم یحیطوا من علمها الا بما شاء، تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ان غیوب کے علم میں سے کچھ بھی نہیں پتہ لگا سکتے مگر صرف اتنا جتنا اللہ چاہے۔ ولا يعلمون منها الا ما يريد، اور اتنا ہی جان پائیں گے جتنا اللہ ارادہ کرے گا۔ فَكُلَّمَا لَمْ يَنزِلِ الْوَحْيُ بِذِكْرِهِ، تو ہر وہ چیز جس کے ذکر کے ساتھ، جس کو لے کر کے وحی نازل نہیں ہوئی ہے، قرآن و سنت میں نہیں آئی ہے وہ چیز، وَلَمْ تَأْتِ السُّنَّةُ بِشَرْحِهِ،
اور سنت میں اس کی کوئی وضاحت نہیں آئی ہے، من مکنون علم اللہ، اللہ تعالیٰ کے چھپے ہوئے علم میں سے، وہ مخزون غیبی ہی، اور اس کے غیبی خزانے سے، وہ خفی اقداری ہی، اس کی چھپی ہوئی تقدیروں میں سے، فلیس للعباد یتکلفوا من علمہ ما لا یعلمون، تو بندوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس ایسی چیزوں کا جنہیں ان کو علم نہیں اس کو جاننے کا تکلف کریں۔ ولا يتحمل من نقل ما لا يطيقون، اور اس کو نقل کرنے میں ان چیزوں کو اٹھانے کا ارادہ کریں جن کے تحمل کرنے کی کوشش کریں، اٹھانے کی جس کی وہ طاقت نہیں رکھتے۔ فإنه لن يعدو رجل كلف ذلك نظره وقلب في فكره ويكون كالناظرين في عين الشمس ليعرف قدرها، تو کیونکہ کوئی انسان ایسی چیزوں کو جاننے کی کوشش کرے گا جو غیب کی ہیں، جو اللہ نے چھپائی ہوئی ہیں، تو اس کی مثال ایسی ہوگی جیسے وہ سورج کے اندر جھانک کر کے دیکھے کہ اس کی مقدار پتہ لگا لے، سورج کے اندر آنکھ گاڑ کے دیکھے پتہ لگا سورج کتنا بڑا ہے۔ تو او کل مرتبی فی ظلمات البحور لیدرک قارعہ، یا کوئی بہت گہرے سمندر میں اپنے آپ کو ڈال دے، گہرے سمندر کی امواج میں، یہ پتہ لگانے کے لیے کہ اس کی گہرائی کتنی ہے۔ کوئی کسی سخت تلاطم خیز سمندر میں اپنے آپ کو ڈال دے ان موجوں میں کہ یہ پتہ لگائی کتنی گہری ہیں، بچ کے آئے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ کوئی اگر سورج کے اندر چمکتے سورج میں اپنی آنکھ گاڑ کر کے دیکھے اور پتہ لگا کتنا گہرائی ہے، کتنا بڑا ہے سورج، تو پھر اس کی آنکھ خراب ہو جائے گی۔ فَلَيْسَ يَزْدَادُ عَلَى الْمُضِيِّ فِي ذَلِكَ إِلَّا بُعْدًا، اس علم کے سیکھنے میں اور ایسی چھپی ہوئی چیزوں کو جاننے کے لیے جتنی کوشش کرے گا وہ دور ہوتا جائے گا، اس کے قریب کبھی نہیں پہنچے گا۔ وَلَا عَلَى دَوَامِ النَّظَرِ فِي ذَلِكَ إِلَّا تَحَيُّرًا، اور جتنی زیادہ غور و فکر کرنے کی نظر دوڑائے گا ہمیشہ حیرت میں ہی پڑا رہے گا، حیرت زدہ ہوتا رہے گا۔ فَلْيَقْبَلِ الْمُؤْمِنُ الْعَاقِلُ، تو جو عقل مند مومن ہے وہ قبول کر لے، مَا يَعُودُ إِلَيْهِ عَلَيْهِ نَفْعُهُ، اس چیز کو جو اس کو فائدہ دینے والی ہو اسی کو قبول کرے۔ عقل مند مومن اس چیز کو قبول کرے جو اسے فائدہ دینے والی ہو۔ وَيَتْرُكْ إِشْغَالَ نَظَرِهِ وَإِعْمَالَ فِكْرِهِ فِي مُحَافَظَةِ الْإِحَاطَةِ بِمَا لَمْ يُكَلِّفْهُ، اور ایسی چیزوں پہ اپنی نظر کو دوڑانے اور اپنی فکر کو کے گھوڑے دوڑانے سے اپنے آپ کو روک لے اور ترک کر دے جن کا احاطہ وہ نہیں کر سکتا، جن چیزوں کا وہ مکلف نہیں ہے۔ وَمَنَا مِلْتَفَرِ بِمَا لَمْ يُطَوِّقْهُ، اور جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا اس کو پا جانے کی کوشش نہ کرے۔ فَيَسْلُكْ سَبِيلَ الْعَافِيَةِ، تو چاہیے کہ وہ عافیت کے راستے پر چلے۔ وَيَأْخُذْ بِالْمَنْدُوحَةِ الْوَاسِعَةِ وَيَلْزَمَ الْحُجَّةَ الْوَاضِحَةَ وَالْجَادَّةَ السَّابِلَةَ وَالطَّرِيقَ الْآنِسَةَ، الفاظ مترادف ہیں کہ وہ ایسے چیزوں کو، ایسے راستے کو اپنائے جو بتلایا گیا ہے، مانوس راستہ جو ہے کتاب و سنت کا واضح راستہ اور واضح حجت کو، دلیل کو، اس کو پکڑے۔ فَمَنْ خَالَفَ ذَلِكَ فَتَجَاوَزَهُ إِلَى الْغَمْطِ بِمَا أُمِرَ بِهِ، تو جو شخص اس سیدھے راستے کو چھوڑ کر کے ایسی چیزوں میں جائے گا جن کا اس کو حکم نہیں دیا گیا، والمخالفت الی ما ینہی عنہ، جن سے منع کیا گیا انہی میں مخالفت کر کے انہی چیزوں کو پکڑے گا، انہی کو جاننے کی کوشش کرے گا، یقع واللہ فی بحور المنازعہ، اللہ کی قسم وہ جدال اور نزاع اور اختلاف اور انتشار کے سمندروں میں غرق ہو جائے گا۔ وہ امواج المجادلہ، جدال اور بحث و مباحثے، مناظروں کی موجیں اس کو لے اڑیں گی۔ وَيَفْتَحُ عَلَى نَفْسِهِ أَبْوَابَ الْكُفْرِ، اور خود کے لیے کفر کے دروازے کھولے گا۔ وَالْمُخَالَفَةَ لِأَمْرِ رَبِّهِ، وَالْمُخَالَفَةَ لِأَمْرِهِ، اپنے رب کا کفر کرنے، اس کے حکم کی مخالفت کرنے، وَالتَّعَدِّي لِحُدُودِهِ، اور اس کے حدود کو تجاوز کرنے کا راستہ اور دروازہ اپنے اوپر کھولے گا۔ وَالْعَجَبُ لِمَنْ خُلِقَ مِن نُطْفَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، تعجب ہے اس انسان سے، اس انسان پر تعجب ہے جو ایک حقیر پانی کے نطفے سے پیدا ہوا ہے۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، اپنی اس حقیر خلقت کو بھول کر کھڑا ہو کر کے جھگڑا کرتا ہے اور دلیلیں دیتا ہے اور مناظرے کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں۔ کیف لا یفکر فی عجزہ عن معرفت خلقہ، وہ اپنے خود کی تخلیق کی معرفت کے معاملے میں عاجز ہے، اس کا اعتراف کیوں نہیں کرتا؟ اما یعلمون ان اللہ عز وجل قد اخذ علیکم، کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ نے آپ پر یہ میثاق اور عہد لیا تھا، میثاق الکتاب، کتاب کا عہد، اللہ تقولوا علی اللہ الا الحق، کہ تم اللہ تعالیٰ پر کوئی ایسی بات نہیں بولو گے جو حق کے علاوہ کچھ اور ناجائز بات ہو، سوائے حق کے کچھ نہیں بولو گے اللہ کے بارے میں۔ فسبحان اللہ انا توفکون، تعجب کی بات ہے، سبحان اللہ، کہاں پھرے بھاگ رہے ہو، کون سے راستے پر چل رہے ہو؟
تو یہ امام بطہ کا بڑا لمبا ایک تبصرہ تھا. آگے فرماتے ہیں حدثنی ابن الصواف، ابن صواف نے مجھے حدیث بیان کی. پھر کہتے ہیں کہ وہ اپنے والد سے حدیث سنی. یقول سمعت بعض العلماء، کہتے میں نے بعض علماء کو سنا. یقول وہ فرماتے ہیں لو کلف اللہ ہؤلاء، اگر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مکلف کیا ہوتا، ماں اس چیز کا پابند بنایا ہوتا، حکم دیا ہوتا اس چیز کا، کلفوہ انفسہم، جس کا انہوں نے خود کو پابند بنا رکھا ہے، اگر اللہ نے ان کو حکم دیا ہوتا من البحث والتنقیر، وہی جانچ پڑتال اور ڈھونڈنے اور گہرائیوں میں داخل ہونے کا جو خود کرتے ہیں، اگر اللہ نے ان کو اس کا حکم دیا ہوتا لکان من اعظم ما افترض علیہ، تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا اور بہت بھاری فریضہ ہوتا جو ادا کیے جانے کے لائق نہ ہوتا. یعنی جس کام میں یہ لوگ خود پڑے ہوئے ہیں، اگر اللہ نے فرض کر دیا ہوتا تو کہتے کہ بہت بڑا ہم پر بوجھ ڈال دیا اور ہم اس حکم کو بجا لانے کے قابل نہیں ہیں، جبکہ خود اس چیز میں پہلے سے پڑے ہوئے ہیں. قال شیخ بن بطہ فرماتے ہیں فالزموا رحمکم اللہ الطریق الاقصد، لہذا ضروری ہے اللہ تم پر رحم کرے کہ لازم پکڑو اس طریق کو، اس راستے کو جو درمیانہ ہے اور قصد والا ہے اور اعتدال والا ہے، والسبیل الارشد، اور زیادہ رشد اور ہدایت والا جو سبیل ہے، والمنہاج الاعظم، جو سب سے بڑا منہج اعظم ہے. منہاج یعنی طریق اعظم ہے، سب سے بڑا طریق ہے، اس کو لازم پکڑو. من معالم دینکم، تمہارے دین کی جو نشانیاں ہیں ان کا، وشرائع توحیدکم، تمہاری توحید کی جو شریعت ہے اس کے جو مسائل ہیں ان کو سیکھو. دین کے جو معالم ہیں، دین کی جو پہچان ہے، دین کے جو شعائر ہیں ان کو سیکھو. تمہارے توحید کے جو شرائع اور مقاصد ہیں اور مسائل ہیں ان کو سیکھو. التی اجتمع علیہ المختلفون واعتدل علیہ المعترفون، جن چیزوں پر اختلاف کرنے والے بھی متفق ہیں اور جن پر اعتراف کرنے والے معتدل ہیں، تو ان کو سیکھو. ولا تتبعوا السبل، اور دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو. فتفرق بکم عن سبیلہ، تو وہ تمہیں لے کر کے جدا ہو جائیں گے اللہ کے راستے سے، دور بھٹک جائیں گے. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، اللہ نے یہ تمہیں وصیت کی ہے تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. وترک الدخول فی الضیق الذی لم نخلق لہ، اور اس تنگی میں داخل مت ہو جس کے لیے ہم پیدا نہیں ہوئے ہیں. یعنی تنگ مسائل، باریک مسائل، غیر ضروری مسائل، ان کے اندر انسان نہ پڑے. ایک اور روایت پڑھتے ہیں. اپنی سند سے فرماتے ہیں کہ حدثنی یقول قال ابو الیقظان سے روایت آ رہی ہے قال خرج رجل من اسلاف المسلمین، ایک آدمی پرانے لوگوں میں سے، اسلاف میں سے، یعنی تابعین وغیرہ کے زمانے کا ایک آدمی نکلا اپنے گھر سے، یطلب علم السماء، آسمان کا علم لینے کے لیے، مطلب دین کا آسمانی علم. وہ مبتد، لیکن اس میں وہ آسمان کے اور بہت ساری ایسی چیزوں کے بارے میں پتہ لگانا چاہتا ہے جو عمومی طور پر کتاب و سنت میں نہیں ہے. آسمان کا علم، مبتدا الاشیاء، چیزوں کی ابتدا کہاں سے ہوئی، کیسے بنا یہ سارا کا سارا سما اور ساری کی ساری چیزیں. وہ مجار القضاء، قضاء و قدر کیسے جاری ہوتی ہیں، کہاں سے یہ تقدیر جاری ہوتی ہے. موقع القدر المجلوب، جو تقدیر ہم تک آتی ہے اس تقدیر کی اصل واقع کہاں سے ہو رہی ہے، کیا اس کی حقیقت ہے. ایسی چیزوں کو طلب کرنے نکلا ایک آدمی. وما قد احتجبہ اللہ عز وجل من علم الغیوب، اور اللہ تعالیٰ نے جو علم غیب چھپا رکھا ہے اس کا پتہ لگانا کہ وہ علم غیب کیا ہے. الذی لم ینزل کتاب بہا، جس کو لے کر کے قرآن نازل نہیں ہوا، یعنی قرآن میں کوئی اس کے بارے میں، جن چیزوں کے بارے میں ہدایت اور معلومات نہیں. ولم تتسع العقول لها، اور جن کے کوئی عقل ان چیزوں کو حاصل کرنے کی وسعت بھی نہیں رکھتی. تو اب ایسی چیزیں پتہ لگانے کے لیے ایک آدمی نکلا. وما طلبه حتى انتهى الى بحر العلوم ومعدن الفقه، تو اس کو ابھی طلب ہی نہیں کیا تھا، ابھی وہ لوگوں سے ملتا تھا، ڈھونڈتا تھا، یہاں تک کہ پہنچا وہ علم کے، علوم کے سمندر کے پاس، فقہ کی کان اور معدن کے پاس، حکمت کے سرچشمے عبداللہ بن عباس کے پاس رحمہ اللہ. اس میں کہا رحمہ اللہ یعنی رضی اللہ عنہ، یعنی وہ تابعین کے دور کا ایک شخص تھا جو ایسی غیبی اور غیر ضروری چیزیں پتہ لگانا چاہتا تھا. تو وہ پوچھتے ڈھونڈتے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گیا. اور عبداللہ بن عباس علم اور فقہ اور دین کے تفسیر اور علم اور فقہ کے سرچشمے ہیں، بحر ہیں. تو کہا کہ فلما انتہا بالامر
الذي ارتاح له الیہ واقدم علیہ قال، جب وہ اپنے سارے معاملے کو سنا کر کے پہنچا اور بتایا اس نے، تو قال له، ابن عباس نے کہا اقرأ آیت الکرسی، آیت الکرسی یاد ہے؟ کہا ہاں، کہا پڑھو۔ فلما بلغ، جب وہ آدمی آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے پہنچا، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس جملے پہ پہنچا، اور اس کا مطلب ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کسی بھی ذرا سی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا اللہ چاہے، جتنا اللہ دینا چاہے اتنا احاطہ کر پائیں گے، جان پائیں گے، ورنہ اس کے پورے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ قال، تو ابن عباس نے کہا امسک، رک جاؤ، یا ابن اخی، بھتیجے، انداز ہے عربوں کا، میرے بھائی کے بیٹے، بھتیجے، رک جاؤ بیٹے، رک جاؤ، فقد بلغت ما تريد، تم وہاں پہنچ چکے جو تمہیں چاہیے تھا۔ فقد انباک اللہ انہ لا یحاط بشیء من علمہ، تمہیں اللہ نے اس آیت کے ٹکڑے میں خبر دے دی ہے کہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس شخص میں چونکہ طلب زیادہ تھی اور حجت کرنا اور مناظرے کرنے کا ذہن تھا، تو اگر وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مقام و مرتبے کو سامنے رکھتے ہوئے اتنی بات سن کر کے خاموش ہو جاتا کافی تھا۔ تو اس نے کہا کہ یرحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم فرمائے، ان اللہ قد استثنى، اللہ نے اسی آیت میں استثناء بھی کر دیا ہے۔ پہلے کہا نا لا یحیطون بشیء من علمہ، اللہ کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے، الا، مگر، یہ استثناء ہے، یہ الگ کر کے بیان کیا گیا، ہاں جو وہ چاہے، الا بما شاء، تو کہا کہ اللہ نے استثناء کر دیا ہے، اس کا مطلب وہ کچھ نہ کچھ علم ہمیں دے سکتا ہے۔ فقال الا بما شاء، الا بما شاء کہہ دیا اللہ نے، تو گویا میں ایسا علم طلب کر سکتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کا ہے، گرچہ اس نے ہمیں نہیں دیا وہ ہمیں دے دے گا، یہ مطلب ہے۔ فقال عبداللہ، عبداللہ نے کہا ہاں صدقت، تم سچ بولتے ہو، ولکن اخبرنی، مجھے بتاؤ، عن الامر الذی استثناه من علمہ، کون سا ایسا معاملہ ہے جس کو اللہ نے اپنے علم سے استثناء کر کے، علیحدہ کر کے یہاں پر بیان کیا ہے، کس مسئلے کے بارے میں اللہ نے استثناء کیا ہے؟ وَشَاءَ يُظْهِرَهُ لِخَلْقِهِ، اور اس کو اپنے علم میں سے اپنے الگ کر کے ظاہر کرنے کا ارادہ کیا ہے کہ میں بندوں کو بتا دوں گا جو تم تلاشنا چاہتے ہو۔ کون سا معاملہ ہے جو اللہ نے کس کے بارے میں کہا ہے؟ اَيْنَ يُوجَد، کہاں ہے وہ علم؟ وہ من اَيْنَ يُعْلَمُ، اور کہاں سے جانا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ اپنے علم میں سے جتنا چاہتا ہے بتاتا ہے، تو وہ کہاں سے ہمیں پتہ چلے گا؟ قَالَ لَا يُوجَدُ إِلَّا فِي وَحْيٍ، یہ تو وحی کے ذریعے پتہ چلے گا، اللہ نے جو وحی نازل کی ہے۔ وَلَا يُعْلَمُ إِلَّا مِن نَبِي، اور یہ سوائے نبی کے کسی سے پتہ نہیں چلے گا، نبی ہی بتلا سکتا ہے یہ علم جو اللہ تعالیٰ کے پاس سے آتا ہے۔ قال، تو ابن عباس نے کہا فاخبرنی، تو مجھے بتاؤ، عن الذی لا یوجد فی حدیث مأثور ولا فی کتاب مستور الیس هو الذی نبأ اللہ لا یدرکہ عقل ولا یحیط به علم، کہ وہ چیز جو کتاب اللہ میں موجود ہے، نہ حدیث نبوی میں مأثور حدیث میں موجود ہے، تو وہ چیز بتاؤ، وہ کہاں سے پتہ چلے؟ کیا وہ اسی چیز کے بارے میں اللہ نے نہیں کہا کہ اس کو کوئی عقل پتہ نہیں لگا سکتی، کوئی علم اس کا احاطہ نہیں کر سکتا؟ یعنی جو چیز قرآن میں دے دی اس کو تو آپ سیکھ سکتے ہو، جو حدیث میں بتلا دی یہ وہی استثناء ہے جو اللہ کے علم میں سے قرآن کے ذریعے آیا اور حدیث کے ذریعے آیا۔ اللہ نے کہا میرے علم کو کوئی نہیں جان سکتا سوائے اس کے جو میں بتاؤں، تو اللہ جو بتائے گا وہ قرآن میں اور حدیث میں بتلائے گا، یا تو ڈائریکٹ قرآن میں نازل کرے گا یا اللہ کے اپنے نبی کو بتلائے گا، قرآن حدیث کے ذریعے ہمیں پتہ چلے گا۔ تو جو علم قرآن میں نہیں اور حدیث میں نہیں، اس کے بارے میں اللہ نے یہ جو بات، یہی اسی کے بارے میں تو کہا ہے کہ اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، اس کو کہاں سے پتہ لگاؤ گے؟ تو اس نے کہا بلا، یقیناً بات آپ کی صحیح، فَإِنَّ الَّذِي تَسْأَلُ عَنْهُ لَيْسَ مَحْفُوظًا فِي الْكُتُبِ وَلَا مَحْفُوظًا عَنِ الرُّسُلِ، کہ جو چیز کہا کہ جو چیز تم پوچھ رہے ہو، جس چیز کے بارے میں نکلے ہو تلاشنے کے لیے، نہ تو وہ قرآن کریم میں محفوظ ہے اور نہ ہی وہ رسولوں سے آ کر کے ہم تک پہنچا ہے، یہ علم نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ فقام الرجل، تو وہ آدمی اٹھا، وہو یقول، اور کہہ رہا تھا، لقد جمع اللہ لی علم الدنیا والآخرہ، یقیناً اللہ نے آج میرے لیے دنیا اور آخرت دونوں کا علم اکٹھا کر دیا۔ فانصرف شاکرن، تو ابن عباس کا شکر ادا کرتے ہوئے وہ چلا گیا۔ مطلب یہ تھا کہ اس آدمی نے، جو ابھی اس کے پاس نوجوان شخص تھا، اس کے پاس علم نہیں تھا اور وہ ایسی چیزوں کا علم جاننا چاہتا تھا
جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں اللہ کا رکھا ہوا چھپایا ہوا علم ہے، اور اس کو لگتا تھا کہ میں شاید کسی نہ کسی عالم کے ذریعے، کسی نہ کسی محنت کے ذریعے میں سیکھ لوں گا، لیکن ابن عباس جیسے بحر علوم کے پاس، سمندر علم کے سمندر کے پاس پہنچا تو انہوں نے اس کی اچھے سے جب اس کو سمجھایا تو اسے پتہ چلا کہ واقعی اللہ تعالیٰ کے علم کو سوائے قرآن کے اور حدیث کے نہیں سیکھا جا سکتا، اور جو علم قرآن میں نہیں اور حدیث میں نہیں اس کے پیچھے پڑنا اور اس کا تکلف کرنا یہ غیر ضروری ہے، جو نقصان دہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو کتاب و سنت پر قائم و دائم رکھے، ہمیں سلف کے طریقے پر چلائے، ہمیں صحابہ کے طریقے پر چلائے، اور ان کے ساتھ تابعین اور تبع تابعین کا جو طریقہ تھا دین کے معاملے میں، ہم ایسے سوال بھی نہ کریں جو غیر ضروری ہوں، ایسی تفصیلات میں کبھی نہ داخل ہوں جن کا کوئی کتاب و سنت میں ذکر نہ ہو، نہ ہی ایسے تفصیلات اٹھانے والوں کے ساتھ میں ہم ان کا تعاون کریں۔ اگر کوئی ایسے سوال اٹھاتا ہے، ایسی تفصیلات میں جاتا ہے تو اس کو منع کیا جائے، کیونکہ یہ ایمان کا راستہ نہیں ہے، یہ کفر کا راستہ ہے۔ کہ اگر کوئی ایسے سوال اٹھاتا ہے جو کتاب و سنت میں نہیں ہے، کیونکہ قرآن و حدیث کو، دین اسلام کو ماننے کا جو مقصد ہے یا جو طریقہ ہے وہ صرف آمنا و صدقنا ہے۔ یہ تحقیق کرنا، سوالات کرنا، وہ والے جن سے ایمان کا خطرہ ہو، وہ سوال تو ملحد کرے گا جس کے پاس ایمان نہیں ہے، اور وہ سوال وہ کرے گا جو مومن نہیں ہے، وہ کر لے اس لیے کہ اس کے پاس تو ایمان ہی نہیں ہے، تو اس کو مخصوص شخص کو مخصوص علماء سمجھائیں گے اور اس کے اشکال کو دور کریں گے، جیسے یہاں ابن عباس نے اس شخص کے اشکال کو دور کیا۔ لیکن عام مسلمان جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، رسول پر ایمان رکھتا ہے، توحید پر ایمان رکھتا ہے، سنت پر ایمان رکھتا ہے، وہ اپنے اس قیمتی خزانے کی حفاظت کرے، اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اپنی توحید کی حفاظت کرے، اپنی سنت کی حفاظت کرے، اور توحید والوں کے ساتھ ہی اٹھنا بیٹھنا کرے، سنت والوں کے ساتھ ہی اٹھنا بیٹھنا کرے۔ اور جو لوگ ایسے سوالات کرتے ہوں، ایسی تفصیلات پڑھتے ہوں، پڑھاتے ہوں جو توحید میں شک پیدا کر دیں، جو سنت میں شک پیدا کر دیں، جو دین اسلام پر ہی سوال کھڑے کر دیں، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سرے سے نہ کریں، کیونکہ وہ خود بھی شک میں مبتلا ہونے والے ہیں اور دوسروں کو بھی شک میں ڈال دیں گے۔ کیونکہ دین یا عقیدہ بہت قیمتی چیز ہے، اس کی حفاظت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے دین اور عقیدے کی حفاظت کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔